بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا اس کے اندر تمام انبیاء کی رسالت کے متعلق گفتگو کی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھے۔ جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت اور رہنمائی اس کو کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ مختلف اقوام میں اللہ کے رسول وحی لے کر آئے اور انہوں نے اپنی زندگی اور کردار کے نمونے سے اس وحی کی تعلیمات پر عملی طور پر روشنی ڈالی، یعنی عمل سے انہوں نے کر کے دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے یوں زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر تم اس طرح کرو گے تو تم ہدایت پالو گے۔ اور اللہ پاک نے انسان کی ہدایت کے لیے پہلے دن سے ہی نبیوں کا سلسلہ اور نبیوں سے رہنمائی کا سلسلہ شروع فرما دیا، تاکہ کوئی انسان ایسا نہ ہو جو یہ کہنے والا ہو کہ ہمارے پاس تو اے خدا تیرا کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتے 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 اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کو بھیجتے اور ان کو ہدایت کے راستے پر چلاتے چلاتے اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ پہنچی۔ اور یہ زمانہ 6 صدی عیسوی کا ہے کہ جب تمام دنیا کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عرب کی سرزمین پر پیدا کیا۔
اور جو ان کو تعلیمات دی اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں تاکہ دنیا کے اندر سے اندھیرا، تاریکیاں وہ جھٹ جائیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر سے ملتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجونہم من النور من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات کہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ عین وسط، عین درمیان ہے۔ شاید آپ لوگوں نے پہلے سن رکھا ہو جس کہ سب سے پہلے زمین پر کعبہ، اس کو اللہ پاک نے ابھارا۔ یہ جو ہماری زمین ہے یہ پانی کے اوپر ہے، اللہ پاک نے اس کو پانی کے اوپر ٹھہرایا اور کعبے کی بنیادیں اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے رکھوائیں۔ کعبہ اس کو کہتے ہیں جو ابری ہوئی جگہ ہو۔ پاؤں کے ٹخنے ہیں نا، ان کو بھی کعبین کہا جاتا ہے، ابرے ہوئے ٹخنے۔ تو کعبہ کو بھی کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر ایک ابھرا ہوا مقام ہے اور سب سے پہلے اس کا وجود دنیا کے اندر پذیر ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے زمین کو پھیلانا شروع کیا اور زمین چاروں طرف پھیلتی گئی۔ تو اب اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ آس پاس کے جتنے علاقے ہیں، ایشیا ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، ان تمام جگہوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ سکے۔ اور پھر جس قوم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا وہ قوم عرب کی قوم تھی۔ اس سے پہلے اس وقت جتنی قومیں تھیں وہ اپنا رہن سہن، تمدن سب کچھ بھول چکے تھے۔ انہوں نے اپنی عیش و عشرت وہ سب کچھ اس کے اوپر لگا دیا تھا۔ اور عرب کی قوم اس وقت تہذیب یافتہ اقوام کے برے اثرات سے بالکل محفوظ تھے اور ان کے اندر تمام خوبیاں باتم درجہ موجود تھی۔ بہادر تھے، بے خوف تھے، سخی تھے، وعدے کی پابندی کرنے والے تھے، آزاد خیالی اور آزادی کو پسند کرنے والے تھے اور کسی قوم کے غلام نہ تھے۔
اپنی عزت و آبرو پر جان دینا جانتے تھے۔ اور سادگی کی زندگی بسر کرتے تھے، عیش و عشرت ان میں نہ تھی، شک والی بیماری ان میں نہ تھی۔ یہ ان کے اندر خوبیاں تھیں، لیکن ان خوبیوں سے ہٹ کر ان کے اندر کچھ نہیں بلکہ بہت ساری ان کے اندر برائیاں بھی تھیں۔ اور برائیوں کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر 2500 سال سے کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، شاید آپ لوگ اسلامی تاریخ سے کچھ وابستگی رکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وادی ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آئیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ان کی اہلیہ وہ اس وادی ذی زرع یعنی بیت اللہ کے اندر آ بسے، اس مقام پر آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے پاس آئے، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو حضرت اسماعیل کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کے درمیان کوئی اور رسول نہیں آیا۔ اور جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے۔ اور حضرت اسماعیل کی لڑی سے صرف ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی وجہ سے تو یہودی اور عیسائی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جو آخری پیغمبر ہے وہ ہماری لڑی میں سے آئے گا، وہ ہم میں سے ہوگا۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی اور وہ یہ چاہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب ان یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی عیسائیوں کے ساتھ یا مکہ کے ان عرب کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کہا کرتے تھے صبر کرو صبر کرو، آخری رسول آنے والا ہے، پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے۔ لیکن آخری رسول آ گیا، یہودیوں نے عیسائیوں نے نہ مانا۔ اس نہ ماننے کی اصل وجہ یہی تھی کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ وہ رسول جو آخری آئے گا وہ بھی حضرت اسحاق کی لڑی میں سے آئے گا، لیکن وہ حضرت اسحاق کی لڑی میں سے نہیں، حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حسد کیا اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ باہر یہ تو میں نے تھوڑی سی آپ کو پیچھے بات سمجھا دی۔ تو 2.5 سال گزرے تو ان کے اندر پیغمبر رسول نہ آیا، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق وہ درست نہ رہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی زندگی ریگستان کے اندر گزارنے والے تھے، وہاں پر جہالت ہی جہالت ہے۔ اور اس مقام پر ان کی تربیت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا کہ ان کو انسانیت سکھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کیوں؟ جاہل تھے، جاہل بدو اجٹ قسم کے لوگ تھے۔
یہ آج بھی جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں اور جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں